اس میں کوئی شک نہیں اگر ہم سیروینتیس کے ناول ڈان کیوٹی کو دنیا کا سب سے بڑا کلاسک کہیں۔ جن دنوں ہم انگریزی ادب کا مطالعہ کر رہے تھے، ہم اس کے اسٹوڈنٹ تھے ایم اے کی کلاس میں، تو ہمارے ٹیچرز بہتات کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے تھے۔ الطاف صاحب، یہ ناول کیوں اہم ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ ایک دنیا کا بہترین ورلڈ لٹریچر میں دنیا کے اہم ترین ناولوں میں شمار ہوتا ہے۔ اسپینش، بیسکلی یہ اسپین کا ہے، اسپینش زبان میں یہ لکھی جا چکی ہے سروانٹس نے، میگیل ڈی سروانٹس نے۔ یہ کون تھا؟ یہ ایک اسپینش رائٹر تھا جو کہ ترکوں کے ساتھ جنگ میں یہ غلام بھی ہوا، یہ کیپچر ہوا، اس کو پکڑا گیا، دین ہی واز سلیو، ہی واز سولڈ ایز اے سلیو، اس کو بیچا گیا ایز اے غلام۔ پھر یہ رینسم ادا کر کے اس کو دوبارہ آزادی ملی، لیکن اس کا ایک ہاتھ بھی ضائع ہوا بیچارے کا۔ تو اس نے ایک کلاسک لکھی ڈان کیوٹے کے نام سے۔ اس ناول کی کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ ایک مڈل ایج اباؤٹ 50 ایئرز آف مین لمنچا ولیج میں، اسپین کے ایک گاؤں ہے لمنچا، اس ولیج میں یہ رہتا ہے، لیکن اس کو بک سے، کتابوں پڑھنے سے بہت ہی دلچسپی ہے۔ یہ کتابیں پڑھتے ہیں، کتابیں بھی کون سے قدیم تاریخی، جو کہ سپہ سالاروں، جنگی سرداروں کے داستانوں کو، شیولری، نائٹس اور شیولریز کی کہانیاں یہ پڑھتے رہتا ہے۔ یہ اپنا، بلکہ یہ ہے اس کے کچھ زمین کا ٹکڑا تھا جو اس نے بیچ کے وہ کتابیں لی، اور یہ ہر وقت مگن رہتا تھا۔ اتنا اس نے ڈیپلی ان کتابوں کو پڑھا کہ اس کتابوں کا اثر اس کے ذہن پہ ہوا۔ تو اس کے بابت جارج برنارڈ شاہ نے ایک خوبصورت وہ لکھی، وہ کہتا ہے کہ ریڈنگ میڈ ڈان کیوٹے اے جینٹل مین، یعنی اس کو پڑھائی نے، پڑھنے لکھنے نے اس کو ایک اچھا انسان بنائے، جینٹل مین، بٹ بلیونگ وٹ ہی ریڈ میک ہم میڈ، جو جس پر اس نے یقین کیا کہ وہ پڑھنے وہ اس پر حاوی ہوا، اس نے اپنے آپ پر طاری کیا تھا، تو اس کو میڈ کیا، اس کو پاگل بنایا، اس کا یہ اپنی ذہنی حالت کو بیٹھا۔ اس کا بیسکلی نام ڈان کیوٹے نہیں تھا، اس نے یہ نام خود ان کتابوں میں ان ڈھونڈ کے اپنے اوپر رکھا۔ اصل میں اس کا نام تھا سینیورا کیہونے، تو جی۔ اس نے اپنا نام ڈان کیوٹے رکھا۔ پھر اس نے ایک لاغر سا گھوڑا اس کا اپنے لیا، کانسٹارٹ اس کا نام رکھا، اپنا ایک پرانا سا ذرا بند پہن کے، ایک لینس بڑا سا نیزہ، اور ایک اپنے ایک کسان موٹا سا آدمی تھا، اس کا نام سانچو پانزو، اس کو لے کے اس نے کہا چلو ہم اور آپ کو ایڈونچر پہ چلنا چاہیے، ہمیں دنیا ہماری انتظار کر رہے، ہم لوگوں کی، غریب لوگوں کی مدد کرے، اور جہاں جہاں ظلم ہے ظالموں سے ان کو نجات دلائے۔ تو یہ اپنے آپ کو ایک واقعی نائٹ سمجھنے لگا، ایک جنگی سردار ڈان کیہوٹے۔ یہ اس کے نوکر کو بہت شہرت ملی، اس میں کیا خوبی ہے؟ وہ ایک غبی ٹائپ بیچارہ، ایک سادہ سا، ایک لالچی سا نوکر تھا، وہ اپنے ڈونکی پہ بیٹھ اس کے ساتھ روانہ ہوا، اس کا نام تھا سانچو پانزو۔ تو سانچو پانزو اس کے ساتھ روانہ ہوا، اور جب یہ گھر سے روانہ ہوا تو یہ بہت دلچسپ ناول ہے۔ یہ ہر چیز کو، کیونکہ اس نے اپنے اوپر وہ کتابیں طاری کی تھی، وہ داستانیں پڑھ پڑھ کے، جب یہ ہر جگہ اس کو وہی چیزیں دکھائی دیا تو دیتے تھے۔ ایک جگہ ایک ونڈ مل ہے، بڑا سا ونڈ مل ہے، وہ چل رہا تھا، اس نے اس کو دیو سمجھا، سانچو پانزو کو کہا کہ تیاری کرو، یہ ایک بہت بڑا دیو ہے، اس کے ساتھ لڑنا ہے۔ یہ اس نے کہا مت کرو صاحب، یہ جو ہے دیو نہیں ہے، یہ ونڈ مل ہے، اور نہیں، اس کو فلانا جادوگر نے اس کا، تمہیں دکھائی نہیں دیتا لیکن مجھے یہ دکھائی دیتا ہے، اس نے اپنا روپ بدلا ہے۔ وہ جا کے اپنے ونڈ مل سے لڑنے، ونڈ مل تو بہت اس میں زور ہے، طاقت، اس کے پنکھے اس کو اٹھا کے گھوڑے کے ساتھ پھینک دیتا ہے۔ تو یہ بیچارہ بعد میں
वो होता है ज़ख्मी होता है। एक और वाक़या इसी तरह, ये एक फ्लॉक्स को देखते हैं, फ्लॉक्स ऑफ शीप है। एक चरवाहा है, वो अपने बकरियों के साथ जा रहा है, तो फ्लॉक्स ऑफ शीप को जब ये देखता है तो ये उसको दुश्मन के फौज समझता है, उस पे टूट पड़ता है। वो ये तो फ्लॉक्स है, शीप्स है, ये भेड़ बकरियां है, ये दुश्मन नहीं है, ये होता नहीं तुम्हें मालूम नहीं ये दुश्मन। तो ये एडवेंचर करता रहता है। एक इसका वाकया है, वो एक कासल में जाता है, उस कासल के एक इन में, एक सराय में रात को ठहरता है। फिर उस इन को ये कासल समझता है, बड़ा सा किला, और इस इन कीपर को कहता है कि हाँ मुझे डब करो एज ए नाइट, मुझे एक जंगी सरदार का खिताब दो, तुम बहुत बड़े आदमी हो, नवाब हो। वो समझता है कि ये किसका हुआ है ये आदमी। फिर वो बोलते ठीक है, अगले दिन मैं तुम्हें डब करूँगा एज ए नाइट। इसको तलवार यहाँ से रखते हैं, बोलते अब तुम सिपह सालार हो, अब तुम जंगी सरदार हो। तो एक खूबसूरत इसकी एक महबूबा, खूबसूरत तो नहीं, एक बेचारी एक देहाती लड़की है, इसके इमेजिनेशन में उसको बहुत ही दुनिया का खूबसूरत तरीन औरत ये समझने लगा। उसका नाम है डिल्सीनिया, लेडी डुल्सीनिया। तो ये कि मेरे महबूबा है, दुनिया के बेहतरीन खूबसूरत औरतों में मैं जाके जहाँ पे जाऊँगा फतवात करूँगा, बड़े बड़े शोरमा से लड़ूँगा। तो उनको कहूँगा जाके लेडी डुल्सीनिया के कदमों में अमान मांगे, पनाह मांगे, और उनको कहे कि मुझे डॉन कीहोटे ने भेजा है, मेरी बख्शिश करा दो। वो सब हंस पे हंसता है। तो इसकी एक नीस है, इसकी भाई की एक बच्ची है, भतीजी है इसकी। भतीजी सॉरी। वो भी इसके हाथों तंग है कि इसको क्या हो गया है, किताबें पढ़। एक बार्बर है, इसका दोस्त है, तो एक प्रीस्ट है, वो कहता है इसको इस हालत से हमें निकालना चाहिए, ये शदीद पागल हो गया है किताबें पढ़ पढ़ के। आराम से वो इसके चुपके से इनके कई किताबों को ज़ाया कर देता है, इसको आग में झोंक देता है उन किताबों को। तो लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आता है। ये नावल 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में भी ये दर बदर हर जगह जाता है, नाकाम होना मुराद हो जाते हैं, हर में एडवेंचर इसका मिस एडवेंचर हो जाता है। फिर ये घर आता है, सेकंड पार्ट में फिर ये रवाना होता है अपने एडवेंचर में, और अपने सांचो पांचो को कहता है कि मैं तुम्हें एक इमेजिनरी आइलैंड का तुम्हें गवर्नर बना दूंगा, तुम्हें हाकिम बना दूंगा, तुम मेरे साथ रहोगे तो ऐश करोगे। वो बेचारा भी लालची गरीब बंदा है, इसके साथ रवाना होता है। तो देखते हैं ना आइलैंड है ना कुछ है। एक जगह बहुत बड़ा खूबसूरत इसका एक मंज़र पेश करता है सर्वांटिस के, एक बंदा है, बार्बर है, वो एक बेसन नहीं है, वॉश बेसन टाइप, बार्बर बेसन, उसको लेके जा रहे हैं। तो जब डॉन कीहोटे देखते हैं, ओहो हो, ये जो बेसन है ये हेलमेट ऑफ ममरीनो है, ममरीनो का मशहूर हेलमेट, जो कि तारीख़ी किताबों में जिसका ज़िक्र है। मैं जाके इससे लड़ूंगा, इससे ले लूँगा। ये जाके उसमें रोक दे। वो बेचारा एक गरीब आदमी है, एक बार्बर है, उसका ये बेसन उठा के लिया आता है, उससे पकड़ के, और अपने सर पे रखता है कि दिस इज़ द हेलमेट ऑफ ममरीनो हेलमेट, मशहूर तारीख़ी हेलमेट। तो ये अजीब व गरीब इसका हरकतें कर। इख्तिताम क्या होता है इस नावल जी, का? इस नावल का एंड क्या होता है, इस नावल इख्तिताम? का एंड ये होता है कि इसका एक दोस्त है, सिनारियो कारस्को। वो कारस्को इसको कहता है कि इसकी भतीजी से मिल के कि इसको इस पागलपन से हम निकालेंगे। वो अपने आप को नाइट्स ऑफ द मिरर शो करके इसको चैलेंज देता है, और उस चैलेंज में इसके साथ लड़ता है। तो उसको कहता है अगर तुम शिकस्त खाया तो तुम वादा करोगे कि ये नाइट शेवलरीज और ये नाइट रोड छोड़ दोगे अगर मुझसे शिका। उसने कहा ठीक है। तो ये दोनों लड़ता है, क्योंकि वो जवान है, उसका दोस्त, वो अपने आप को सर से पैर तक नाइट्स ऑफ द मिरर सफ़ेद ज़राबन में अपने आप को मलबूस करके इसके साथ लड़ता है। तो इसको शिकस्त होती है, देन है ज़ख्मी होता है, घर में आता है। तो ऑन हिज डेथ बेड
تو پادری بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو اب بھی وقت ہے، تمہارا آخری عمر ہے، صدر جاؤ. یہ باتیں نہ تم نائٹ ہو، نہ وہ دور رہا ہے، نائٹ ہوڈ کا دور ہی نہیں ہے. اب جدید دور ہے، وہ کلاسیکل دور نائٹ ہوڈ کا ختم ہو چکا ہے. تم اس خبت سے نکل آؤ مہربانی کر کے. دین ہی اسٹارٹیڈ ٹو ریئلائز یس کہ ان کتابوں کا مجھ پہ اثر ہوا تھا. میں اپنے آپ کو نائٹ سمجھ رہا تھا، جنگی سردار، میں ایک معمولی آدمی ہوں. دین اس نے وہ کیا، وہ اپنے سینسز میں واپس آیا. ہی ریمین فار اے فیو ڈیز الائیو، دین ہی الٹیمیٹلی ہی ڈائڈ. اپیرنٹلی یہ سٹوری ایک پاگل شخص کی کہانی ہے. اب جی اس میں یہ آج کل تمام دنیا کی یونیورسٹیز میں یہ پڑھایا جاتا ہے، یہ ناول کالجز میں، اسکول کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے. اس میں جی کیا خاص بات ہے، کیا میسج ہے، کیا اسپیشلٹی ہے؟ اس میں ایک یونیکنیس ہے فاروق بھائی. یہ ایک یونیک ناول ہے. اس کو جب آپ پڑھو گے تو آپ کو اچھا لگے گا. ایون میں نے اس کی موویز دیکھے، مجھے اتنا اچھا نہیں لگا. میں نے اس کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں، میں نے اس کو 2 مرتبہ اس ناول کو پڑھا، لیکن ہر مرتبہ مجھ پہ اس کے نئے اینگل سے مجھ پہ انکشاف ہوا، نئے چیز میرے لیے کھلتا رہا. تو آئی انجوائڈ اے لاٹ دس ناول. واقعی ایکسٹراڈنری پیس آف کلاسک ہے یہ ڈان کیوٹے. تو بظاہر تو جو مرکزی کردار ہے ہیرو کا، جی وہ اس کا سب سے امپورٹنٹ کریکٹر ہے. جی سر. تو کیا دوسرے کردار جو ہمارے سامنے آتے ہیں وہ بھی اتنے ہی دلچسپ اور امپورٹنٹ اس ہیں؟ میں تقریباً اباؤٹ 100 اینڈ فیو کچھ کیریکٹرز ہے. مائنر کیریکٹرز بہت زیادہ ہے. میجر کیریکٹر تو یہ ہے لائک ڈان کیوٹے ڈی لا منچا، ہیرو، the protagonist of this novel. Then سانچو پانزو اس کا اسکوائر جو ہے، اس کا اسسٹنٹ ہے. یہ میجر کیریکٹر ہے. میجر کیریکٹر اس میں انوالو جو ہے ڈلسونیا، دو شی از این امیجنری کیریکٹر بٹ شی بار بار اس کا ذکر آتا ہے، لیڈی ڈلسینیا ڈی ڈل ٹبوسو. کیا ہم سائیکالوجی کے لحاظ سے اس کو ایک بہت بڑا شاہکار کہہ سکتے ہیں؟ بالکل. یہ اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو سائیکولوجیکل اس میں جو لوگ سفر کر رہے ہیں، سائیکولوجیکل خبت کا، خصوصاً اس کے ہیرو پروٹوگونسٹ ڈان کیوٹے، تو اس میں آپ کو لگے گا کہ سائیکولوجیکلی طور پہ یہ کس ڈیلیوژن کا شکار ہے. ہیلیوسینیشن کو، ڈیلیوژن کو، ہیلیوسینیشن کا ہی زیادہ شکار ہے. ونڈ مل کو یہ دیو سمجھتا ہے، بھیڑ بکری کو یہ دشمن کا فوج سمجھتا ہے، وہ باربر کی بیسن کو یہ ہیلمٹ آف کلاسیکل ہیلمٹ آف ممرینو سمجھتا ہے. تو ایک عجیب ان کو سرائے کو، ایک معمولی سے سرائے کو یہ کاسل سمجھتا ہے. اور اس ڈلسینیا ایک عام شکل شبات کی عورت کو یہ اب دنیا کا خوبصورت ترین لیڈی سمجھنے لگتا ہے. تو اس کو جب بھی پڑھو گے اس کو آپ کنونس نہیں کر سکو گے. بہت سے لوگوں نے، اس کے دوستوں نے اس کو کنونس کرنے کی کوشش کہ کم آؤٹ آف یور دس ایلیوژن اینڈ ڈیلیوژن، کم آؤٹ انٹو ریالٹی، لیکن نہیں، یہ میں تیار نے نہیں ہے دوستویسکی ریالٹی کی میں آنے کا. کتابوں میں دیکھا ہے کہ اس نے بھی اس ناول کا حوالہ دیا ہے، کس نے؟ دوستویسکی نے، جی جی اور بہت سارے رائٹرز نے اس کا حوالہ دیا ہے. آخر تمام ورلڈ لٹریچر پر اس کے کیا اثرات تھے؟ اس کے واقعی نو ڈاؤٹ اس کے بہت ہی شاندار ایفیکٹ ہے اس کے. میں تو یہ کہتا ہوں جو اسٹوڈنٹ لٹریچر میں کے شوقین ہے، خاصاً ورلڈ لٹریچر کو، جب تک اس نے ڈان کیوٹے نہیں پڑھا ہے سروانٹس کی، وہ انکمپلیٹ ہے میرے نظر میں. وہ اس طرح کہ آپ سے کچھ رہ گئے ہیں. تو میں کہتا ہوں جو آدمی لٹریچر کا شوقین ہے اس کو اپنی زندگی میں ایک بار ضرور ڈان کیوٹے کو پڑھنا چاہیے. الطاف صاحب، بہت بہت شکریہ.